ڈارون, ہاں ڈارون. ہیلو ہاں بھیا کیسے ہیں آپ؟ ہیلو، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں خیریت سے؟ اچھا یار وہ میں نے آپ کو پہلے ڈراپ کر دیا تھا, سوری. ہاں اچھا نہیں کیا نہیں حال سر، ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. بالکل ٹھیک ٹھاک سر. آپ بتائیں خیریت سے؟ بس زبردست. سر ایک تو چھوٹا سا میں کمنٹ کرنا چاہوں گا. جو فلاسفر صاحب آئے تھے، ہاں تو جو ان کا خدا کا ہونا یا نہ ہونے کا آرگیومنٹ ہے، تو بیسک چیز تو یہ ہے کہ سر یا تو کوئی کریٹر تھا یا نہیں تھا، وہ ارریلیونٹ ہے. کیونکہ ہاں مین چیز یہ ہے کہ اگر کوئی تھا صحیح، کوئی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اگر کوئی ہے بھی تو اس کا دنیا کے کسی بھی مذاہب سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. ہاں تو یہ بات ہی وہ بیسک ختم ہے، پرنسپل بات انڈیفرنٹ یہ ہے. ہے. ہاں انڈیفرنس ہے اس کا. انڈیفرنس نہ ہوتا تو آپ ادھر آسانی سے زندگی نہ گزار سک رہے ہوتے. اور ریلیجن, اگر اس نے بالکل ریلیجن دینا ہوتا یا اس نے کوئی پرنسپل دینے ہوتے تو وہ بڑے ڈفرینٹ ہوتے. تو وہی اب مطلب مجھے دیکھیں ان باتوں میں مجھے پھر آتا ہے کئی لوگ یہ نیچرل مورالٹی کی بات کرتے ہیں اور وہی بعد میں ہوموسیکشوالٹی پہ ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور باتوں پہ. تو دیکھیں بہت سے چور دروازے جو ہے نا ڈاگمیٹک لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. فلاسفی جو ہے نا وہ تھوڑا نسبتاً آسان دروازہ ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ فلاسفی سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. فلاسفی کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جیسے لاجک دینا یا پھر فیلسیز, وہ باتیں ٹھیک ہے. کچھ اور پرنسپلز ایسے ہوتے ہیں جیسے فلاسفی آف سائنس کے اندر بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سائنس کی سائنس کیا ثابت کر سکتی ہے, کیا نہیں ثابت کر سکتی. بہت سی باتیں ہوتی ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ فلاسفی سے خدا ثابت کرنا بیسیکلی جو ہے نا فلاسفی کی توہین ہے اصل میں. میں یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے ہاں. صحیح ہے صحیح. اچھا سر، میں ایک چیز سوچ رہا تھا، تھوڑا سا مجھے سے بیئر کیجیے گا میرے ساتھ. یہ جو کچھ ابھی فرانس میں ہوا ہے، میں اس سے پہلے بھی تھوڑی بات کی. ایک چھوٹی سی میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم ایک دفعہ سب چیز کو سائڈ پہ رکھ کے اسلام کی ہی لاجک پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا بھی میں پہلے مسلم بیک گراؤنڈ تھا، تو تھوڑا سا میں اس پہ کہنا چاہوں گا. دیکھیں، مسلمس کے حوالے سے، مومنین کے حوالے سے، دنیا کا مالک اور کریٹر کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے، سب کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. ٹھیک ہے، سب کو رزق کون دے رہا ہے؟ یعنی جو مسلمانوں کا تو یہی ماننا ہے نا کہ رزق بھائی ان کو خدا دے رہا ہے، سب کو، ساری دنیا کو، صرف مسلمانوں کو نہیں. اور وہ ساری دنیا اور کائنات کا مالک اور خالق ہے اسلام کے حساب سے، صرف مسلمانوں کا نہیں. ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو سر اسلام کے حوالے سے یعنی وہ اللہ ہی ہے جو انسان کو جب پیدا کرتا ہے تو مسلمان کے گھر میں بھی پیدا کرتا ہے، ہندوؤں کے گھر میں بھی پیدا کرتا ہے، دوسرے مذاہب میں بھی پیدا کرتا ہے. اور جو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جیسے جو لوگ جو فرانس میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا جو اسلام کو نہیں مانتے، جو کافر ہیں، یا جو محمد کو برا بھلا کہتے ہیں یا اس کے کارٹون بناتے ہیں، ان لوگوں کو زندگی بھی اوپر والا ہی دے رہا ہے نا اسلام کے حوالے سے. ٹھیک ہے، انہی لوگوں کو جو ہے زندگی میں سب کھانا پینا، سب کچھ، رزق، سب چیز وہ دے رہا ہے. جب وہ نہیں ان کو مار رہا کسی مطلب محمد کو برا بھلا کہنے میں، یا جو اپوسٹسی جو ایکس مسلم ہوتے ہیں ان کو بھی، وہ ہمیں بھی تو، میں بھی تو کھا رہا ہوں نا، میں پی رہا ہوں. میں اگر اسلام چھوڑا تو میں مر تو نہیں گیا. میرے اوپر کوئی، جیسے حارث بھائی کہتے ہیں کہ اوپر سے کوئی بجلی کا کڑاکا آ کے مجھے مار تو نہیں دیا، میں الٹا سیدھا کہہ رہا ہوں. تو پھر یہ کون ہوتے ہیں مارنے والے؟ انہی کی بالکل لاجک سے، انہی کی لاجک سے. میں 100% آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. دیکھیں جس کو خدا نے زندگی دی ہے اسے آپ کو مارنے کا کیا حق ہے؟ وہ کرسچینٹی میں نا ایک جیزس کی سینگ ہے کہ خدا اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پہ چمکاتا ہے. ٹھیک ہے، بات تو مطلب ظاہری بات ہے کہ ریلیجس بات ہے، مگر لاجیکل ضرور ہے کہ اگر خدا واقعی ہوتا اور اسے بدوں سے اتنی، یا کافروں سے یا مشرکوں سے اتنی نفرت ہوتی تو سورج بند کر دیتا ان پہ، زمین تنگ کر دیتا، وہ خود ہی مان جاتے خدا کو. یہاں تو خدا ہے اور وہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ مسلمان بنے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ صحیح ہے. مسلمان بنے تو اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کو جو ہے نا آزمائش دے کے مسلمان کر لے. تو بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ یہ کننڈرم ہے ایک. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں. کیونکہ یہ ان کا اتنا کمزور خدا ہے کہ جو اپنا دفاع خود نہیں کر سکتا، ان کے لیے ان لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. ہاں، ان کو چھریاں مارنی پڑتی ہیں جا کے. خدا دیکھیں وہ آیا تھا، وہ ایک، اس نے کہا مجھے رسول اللہ نے آ کے پستول دی ہے. ٹھیک ہے،
اور اسے ایک وکیل نے پستول دی تھی مارنے کے لیے بندہ, تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ وہ پستول دینے والا تھا. وکیل کہتا ہے مجھے رسول اللہ نے خواب میں آ کے جو ہے پستول دیا اور اس سے جا کے میں نے مارا ہے, اور بعد میں پستول کس نے دی تھی؟ وہ ایک وکیل تھا جس نے دی تھی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وکیل ہوا رسول اللہ. ٹھیک ہے, تو اسی طرح پھر اگر وکیل رسول اللہ ہوا تو اس کا جو پیو ہے جس نے اس کو پیدا کیا اس وکیل کو, یا اس کی ماں جو ہے وہ پھر اللہ ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہی بات ہے نا کہ جتنے بھی پیچھے سے نقاب اٹھاؤ نا خداؤں کے, تو پیچھے سے انسان ہی نکلتا ہے ہمیشہ. نبیوں کو اٹھاؤ تو وہ بھی انسان ہی نکلتا ہے. تو یہ سب یہ فراڈ ہے سب کا سب. ٹھیک ہے سر, اب خدا کی جو ساری ڈیفینیشن ہے وہ بھی انسان کی امیجنیشن کی ہی لمیٹڈ مطلب لمیٹیشن کے اندر ہی ہے نا, اس سے باہر تو نہیں ہے. ہم مطلب جو مسلمان ہیں یا دوسرے مذاہب کی بھی جب وہ خدا کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کی کیریکٹرسٹک جو ہیں وہ ہماری انسان کی لمیٹیشن تک محدود ہے. تو بس اس پہ اور کیا کہہ سکتے ہیں. یہ میں ایک بات کہتا ہوں یار, ہر بات کو ثابت کرنا ضروری نہیں ہے, اور ہر بات ثابت ہو بھی نہیں سکتی. دنیا کی سب سے بڑی ریالٹی یہ ہے کہ وی نو ایوری تھنگ اینڈ وی نو نتھنگ ایٹ دا سیم ٹائم. ٹھیک ہے, نو ایوری تھنگ کیسے کہ ہر ایک چیز کے بارے ہمارا کوئی نہ کوئی اوپینین ضرور ہے, اور جتنے بھی اوپینین ہمارے پاس ہیں وہ کوئی بھی انٹائرلی ٹرو نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے سر, صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے مسئلہ یہ ہے نا کہ سب سے بیسک پرنسپل یہ ہے کہ میں کیا جانتا ہوں, اور میں جو کچھ بھی جانتا ہوں 100% سرٹینٹی سے وہ نہیں جانتا. ٹھیک ہے, یہ ریالٹی ہے سب سے بڑی کہ میں جانتا بھی ہوں اور میں نہیں بھی جانتا. تو اگر آپ کو یہ کہے کہ ایوری نوک اینڈ کرینی ول بی نون, ہر کچھ ڈسکور ہو جائے گا, سب کچھ ڈسکور بھی نہیں ہو سکتا. جیسے اب ایوولوشن کے بارے میں لوگ مثال دیتے ہیں, وہ جی مسنگ لنک کدھر ہیں. اب فرض کریں جی پہلے کہتے تھے انسان اور چمپینزی کے درمیان کا مسنگ لنک کدھر ہے, تو وہ ایک نکل آیا. پھر کہنے لگے کہ انسان اور ہومو ہبیلس کے درمیان کا مسنگ لنک کہاں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی نکل آیا. پھر جب وہ نکل آیا تو پھر کہتے ہیں جی اب اس کی اور اس کے درمیان کا کدھر ہے. اب کہہ رہے ہیں انسان اور نینڈرٹال کے درمیان کا مسنگ لنک کدھر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اگر ہوگا بھی تو وہ اس کا فاصل نہیں بچا ہوگا, تو اس کا مطلب ہے آپ کو کبھی بھی پتہ نہیں لگے گا. تو ہر بات نہیں پتہ چلتی. ایوری ٹروتھ ڈسکوریبل. بالکل سر, یہ تو وہ بات ہوگی نا جیسے آپ نے کہا کہ شاید ابھی نہیں لیکن آج سے 10 سال 20 سال 50 سال یا شاید 100 سال بعد ہمیں بگ بینگ کا کاز مل جائے گا. تو جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو بولیں گے کہ بگ بینگ کا جو کاز ہے اس کا کاز کیا ہے. وہ تو یہی بات ہے, یہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا نا, یہ جھگڑا تو ہمیشہ ہی چلتا رہے گا. یہ بالکل ہمیشہ چلتا رہے گا. جنہوں نے ریلیجس کازیشن کو ریئل صحیح ثابت کرنا ہے, وہ کوئی نہ کوئی تو ہمیشہ ہی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نکلتی رہے گی نا. جیسے قرآن کو سائنٹیفکلی کریکٹ کرنے کے لیے کیا قرآن کا ترجمہ بدل دیتے ہیں وہ. اب پرابلم یہ ہے کہ پہلے محمد کے ذہن میں جو بات کبھی آئی نہیں تھی وہ آج یہ کہتے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے. محمد نے سوچی بھی نہیں ہوگی کبھی کہ زمین گول ہے, اور یہ قرآن سے زمین گول ثابت کر رہے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ یار دیکھیں دنیا میں بہت سے پرانے ٹیکسٹ بھی ایسے ہیں کہ جن کا مطلب آج کوئی آپ ہوتا کیا ہے, جیسے کوئی بات ہوتی ہے نا, کوئی بھی نارمل بات, جیسے قرآن کے بارے میں, قرآن کی اگر آپ نے ایکوریٹ ٹرانسلیشن کرنی ہے تو آپ کو قرآن کے وقت, قرآن کی جو عربک جو اس سینچری کی تھی اس کے مطابق قرآن کا میننگ سمجھنا ہوگا. ہو سکتا ہے ایک ورڈ لکھا ہو اس کا آج کا میننگ کوئی اور ہے, مگر آج سے 1400 سال پہلے اس کا میننگ ہی کچھ فرق تھا. تو آپ کیا کر لیں گے پھر, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ بات ہے کہ ہر چیز, نالج بھی انسان کا ریلیٹیو ہے. آج آپ کو کسی ایک بات کا نالج ہے, کل آپ کو نہیں ہوگا. آج ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں کیا کیا کان ہوتے ہیں, کل کو 1000 سال بعد ہسٹری لاسٹ ہو جائے, ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. ان کو بہت سی ایسی باتیں پتا ہوں گی جو ان کے وقت کی ہیں, بہت سی ایسی ہوں گی جو نہیں پتا. انسان کا نالج بھی ظاہری بات ہے کہ ہر چیز کے بارے میں تو فائنل نہیں ہو سکتا. آپ فزیکل لاز کے متحد رہتے ہیں. فزیکل لاز سے پرے کی چیزیں ڈسکور کرنا از آلموسٹ امپاسبل, نہیں ہوتی ڈسکور. ہاں لاجک کی بات کرنا, لاجیکل باتیں
دیکھیں لاجک کس چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ لاجک کے پرنسپلز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. لاجک کے پرنسپلز جن پہ لاجک ڈیپینڈ کرتی ہے ان کا ان اٹ سیلف کوئی پروف نہیں ہے, وہ بس ہم سچ مانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں صحیح ہے ہوتی ہیں. تو ظاہر بات ہے نہیں ہر چیز ثابت نہیں کی جا سکتی. سر ویسے میں بس ایک چھوٹی سی بات کہوں گا پھر میں اجازت چاہوں گا. یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. کچھ لوگ ہیں جن کی میں نے بکس بھی پڑھی, اس سے بھی میرا یہ اوپینین ڈرائیوڈ ہوا ہے کہ آئی فیل کہ اگلے 50 سے 100 سال میں ریلیجن کی امپورٹنس بالکل ختم ہو جائے گی, یا منیمل رہ جائے گی یا ختم ہو جائے گی. آئی تھنک شاید ہم اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکے, لیکن نہیں پر اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ایف لگا ہوا ہے نا. وہ ایف یہ ہے جی کہ آف اگر کورس. انسان کی پروگرس اسی پیس پہ چلتی رہے, ایجوکیشن کا لیول بڑھتا رہے, تو ڈیفینیٹلی ریلیجن کی ویلیو کم ہو جائے گی. جی جی آپ مگر صحیح اگر کہہ رہے ہیں سر, بالکل. میرا اوپینین ہے, اٹ کین بی رانگ بٹ آئی فیل دس نہیں آپ کہ کا یہ opinion ٹھیک ہے بالکل, مگر میں نے کہا کہ اس کے ساتھ ایک ایف لگا ہو. بالکل بالکل سر, بالکل. وہ بات ہے صرف چل اور صرف. اور ٹھیک باقی ہے میں سر, آپ کی بہت بات شکریہ. ڈیفینیٹلی ریلیجن اگر انسان نے ترقی کرنی ہے, آگے پہنچنا ہے, فیوچر میں انٹر ہونا ہے, تو ریلیجن جو ہے نا وہ بھی ایک جیسے ویسٹیجیل آرگنز نہیں ہوتے جو کہ جی 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 آرگنزم میں سے نکل جاتے ہیں, ان کی ضرورت نہیں ہوتی, اس طرح یہ بھی چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے سی ہے چلیں سر, ابھی ٹھیک بھی چھوڑ رہے ہیں سر, آگے اور پیس پہ چھوڑیں گے. چلیں سر, بہت شکریہ سر, ہے. تھینک یو تھینک یو. تو وہ میرا نعرہ ہے نا کہ مذہب چھوڑو انسان بنو. تو انسان کو کسی خدا کی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اگر کوئی کریٹر ہوگا بھی نا, فرض کریں بنایا ہی ہے کسی نے, تو اس نے یہ ریلیجن نہیں دی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں تو وہ آپ کو ریلیجن دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, یا پھر وہ یہ اس نے آپ کو واقعی یہ کیپیبلٹی عقل دماغ دے دیا کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں اور آپ کو موریلٹی کا پتہ ہے. جیسے وہ کہہ رہا تھا نا بھائی کہ جی نیچرل موریلٹی, آئی اگری کہ نیچرل موریلٹی ایگزسٹ کرتی ہے, انسان کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں کل کیا کہہ رہا تھا, کل پچھلی اسٹریم میں مجھ سے بات جو ہوئی وہ یہ تھی کہ موریلٹی, اب موریلٹی پہ اگر 100 بحثیں کرتے رہے موریلٹی کے اوپر کہ موریلٹی یہ تو موریلٹی دس تو موریلٹی دیٹ, یہ اس قسم کی موریلٹی کریکٹ ہے, اس قسم کی رانگ ہے, جو کچھ بھی ہے, آپ موریلٹی کے لاکھوں پرنسپل ڈیفائن کر لیں, جب تک ایمپتھی نہیں ہوگی موریلٹی کا کوئی فائدہ نہیں. جب تک انسان کو انسان سے ہمدردی نہیں ہے, درد کا احساس نہیں ہے, محبت کو نہیں جانتا, موریلٹی از نتھنگ ایٹ آل. موریلٹی ایک خالی کاغذ ہے, یا پھر ایک ایسی کتاب ہے جس پہ صرف لکیریں کھینچی ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں.